ان سے پہلے میں دعوت خطاب دیتا ہوں واعظ خوشبیاں مقرر حق میاں حضرت مولانا پروفیسر سفیان الحق رنداوا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني۔ محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، ساتھ ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، مسئلہ پوچھا، کہا آقا طبیب ہوں، ایک نسخہ تیار کرتا ہوں، وہ نسخہ مینڈک کے خون اور گوشت کے ساتھ تیار کرتا ہوں، کیا مینڈک کا مارنا جائز ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا کہ نہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے، وہ طبیب بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا، سوچ میں چلا گیا کہ کیا وجہ ہوگی کہ رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے مینڈک کو مارنے سے منع کر دیا۔ پھر آقا نے بیان کیا، اے میرے بندے، یہ جو مینڈک ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان، یہ زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان میں فضا میں اس کے اوپر ہے، وہ سب چیز رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح بحمد ربہ، کائنات کی ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں نہیں پتا، تم ان کی بولی، ان کی زبان، ان کی بات، ان کی آواز نہیں سنتے، مگر کائنات کی ہر چیز میرے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن سورج غروب ہوا، غروب آفتاب کے ساتھ اپنے محراب خانے میں، اپنے کمرے میں، اپنے معبد خانے میں، عبادت خانے میں داخل ہوئے، ایسا عبادت میں محو ہوئے، ساری رات عبادت میں گزر گئی، طلوع آفتاب پہ جا کے پتہ چلا کہ دن کی روشنیاں، دن کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں۔ ساری رات کہیں توجہ نہیں گئی، کہیں سوچ نہیں گئی، ساری رات رب کی تسبیح جب کی، اور اتنا انہماک کے ساتھ رب کی جب تسبیح کی نا، صبح ہوئی، رب تعالیٰ کو اظہار محبت میں کہا حضرت داؤد علیہ السلام نے، یا رب حل بات احد من خلقک اللیلہ اطول ذکرا لک منی، اللہ آج کی رات تو میرے سے بڑھ کے تیری عبادت کسی نے نہیں کی ہوگی نا، آج کی رات تو سب سے زیادہ میں نے تیری عبادت کی ہوگی نا، اللہ کیا آج کی رات کوئی ایسی مخلوق میں سے بھی کوئی ایسا ہے جس نے میرے سے بڑھ کے تیری رات عبادت کی ہو، تسبیح کی ہو، تعریف کی ہو، تقدیس کی ہو، تحمید کی ہو؟ اللہ نے کہا نعم، ہاں داؤد تیرے سے بھی بڑھ کے کسی اور نے رب کی تسبیح زیادہ بیان کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، قرآن کہتا ہے شجر و حجر ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، چرند پرند ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی، ساری رات رب کی عبادت میں گزری، بندگی میں گزری، رب کا پیغمبر ہے، پھر رب سے مناجات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ آج کی رات کوئی ہے جس نے میرے سے بڑھ کے تیری بندگی، عبادت، تسبیحات کی ہوں؟ رب کی طرف سے کیا جواب آیا؟ نعم، ہاں ایسا ہے۔ کہ اللہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس سارے واقعے کو نقل فرمایا، کہا اللہ وہ کون ہے؟ کہا ایک مینڈک ہے۔ اے داؤد ایک مینڈک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ وہ کون سا مینڈک ہے، اس کے کیا الفاظ ہیں جو رب تعالیٰ نے کہا کہ آج کی رات تم سے بھی بڑھ کے اس نے رب کی تسبیحات بیان کی ہے۔ تجسس میں پڑے، گہری سوچ میں چلے گئے، سوچنے لگے۔ اللہ نے کہا داؤد اگر چاہتے ہو تو میں اس کی آواز سنواؤں، اس کے الفاظ سنواؤں؟ جی جی اللہ، الفاظ بھی سننا چاہتا ہوں، آواز بھی سننا چاہتا ہوں، وہ کلمات بھی سننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس مینڈک کے الفاظ سنائے جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سبحانک و بحمدک، سبحانک و بحمدک منتہا بعلمک یا رب۔ یہ مسلسل اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی تعریفات کر رہا ہے، اور اللہ کو اس کی وہ ادا کس قدر محبوب لگی۔ اور دوسری طرف کبھی مینڈک کی زندگی دیکھو، اس کی شکل دیکھو، چھپڑوں کے پانی میں رہتا ہے، کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو لوگ اس کو جلدی سے باہر بھگا دیتے ہیں،
شکل و صورت اس کی اس طرح رب تعالیٰ نے بنائی کہ ایک بچہ بڑا دیکھ لے تو اس سے ڈر جاتا ہے، مگر وہ مینڈک ہو کے، ڈڈو ہو کے، نہ اس نے رب سے یہ شکوہ کیا کہ میرے رب تو احسن الخالقین ہے، تیرے ہاں کوئی کمی نہیں تھی، میری شکل بھی اچھی بناتا، میں بھی خوبصورت ہوتا، تو نے میری شکل اس طرح کی کیوں بنائی؟ نہیں، شکوہ نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا اللہ تو نے میری زندگی چھپڑوں کے ساتھ کیوں جوڑ دی، میں چھپڑوں کے اندر تیری تسبیح کرتا ہوں، یہ کیا ہوا؟ نہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جس شکل میں پیدا کیا، جس حال میں پیدا کیا، انسان کی طرح اشرف المخلوقات نہیں، عقل سلیم نہیں رکھتا، عقل کل نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، سوجھ بوجھ انسان جیسی نہیں رکھتا، لیکن اللہ سے اتنا راضی، اتنا خوش کہ ساری رات رب کی تسبیح میں گزار دیتا ہے۔ آج تیرے میرے ہونٹ تھوڑی سی جنبش کرتے ہیں، چند پارے پڑھ لیں، چند تسبیحات پڑھ لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، ہم اپنے مان میں نہیں اتراتے، ہم اپنے آپ سے پھولے سمائے جاتے ہیں۔ میں رب دی بڑی تعریف کی تھی، میں اتنی دفعہ آپ پڑھیا، میں نے اتنی بار یہ پڑھا، مگر وہ مینڈک ہے، نہ جانے کب سے وہ روزانہ اس کا معمول ہے کہ رات بھر رب کی عبادت کے ساتھ، وہ تسبیحات، وہ الفاظ کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ انسان ہے، تھوڑی سی رب کی بندگی کر کے اکتا جاتا ہے، یہ تھوڑے سے نوافل پڑھ کے یہ اس کے گھر سے بھاگ جاتا ہے، یہ تھوڑی سی رات کے لمحات میں جاگ کے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک دن میں 5 نمازیں پڑھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزاد کرایا، آزاد کرا کے جب لائے، اب نہ کوئی گھر، نہ کوئی بندوبست، کھلے صحرا کے نیچے آ کے بیٹھا دیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تو نے ہمیں مروا دیا، ہم فرعون کے پاس تھے، غلام تھے، چلیں ظلم بھی کرتا تھا، جبر بھی کرتا تھا، سختی بھی کرتا تھا، لیکن کھانا تو دیتا تھا نا، کھانے کو تو کچھ دے دیا کرتا تھا۔ اب آپ ہمیں آزاد کرا کے اتنے سارے لوگوں کو لے کے آ گئے ہیں، ہمیں کھلائیں گے کہاں سے؟ ہم کھائیں گے کہاں سے؟ فرعون کے باغات تھے، محلات تھے، خزانے تھے، اس کے پاس کھانے پینے کا بندوبست تھا۔ موسیٰ جذبات میں تو ہم تیرے ساتھ آ گئے، لیکن اب ہم پریشان ہیں کہ ہمارا کھانا پینا کیسے چلے گا۔ حضرت موسیٰ نے ان کی بات سنی، پریشان ہوئے کہ یہ کیسی قوم ہے، رب نے مجھے نجات دہندہ بنا کے، ان کو آزاد کروا کے فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، اور یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ اب ہمیں کھانے کی فکر ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا موسیٰ پریشان ہو گئے ہو کیا؟ کہا اللہ بات ہی اتنی بڑی کر دی ہے، پریشانی ہونا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ میرے ہاتھ میں تو عصا ہے۔ کہا یہ سامنے کیا ہے؟ کہا اللہ یہ ایک پتھر کا ٹکڑا، ایک چٹان ہے، ایک پتھر ہے۔ کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پتھر پہ مارو۔ عصا کو اس پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹا، پھٹا، اس کے اندر ایک اور پتھر کی تہہ تھی۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس پہ بھی عصا مارو۔ اس پہ عصا مارا، وہ پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک اور پتھر کی تہہ تھی، اس سے بھی چھوٹا ایک پتھر تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس پہ بھی عصا کو مارو۔ جب اس پہ عصا مارا، وہ پتھر پھٹا، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے
اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبزہ اس کی خوراک ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا اور حیران ہوئے، اللہ تیری کیا شان ہے؟ کہا موسیٰ اپنے بندوں کو بتا دیجئے، اپنی قوم کو بتا دیجئے، یہ 3 پتھروں کی تہ کے اندر کیڑا ہے، رب اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے، تم تو پھر انسان ہو، تم تو پھر انسان ہو۔ ماں کے پیٹ میں وہاں بھی اللہ نے فرمایا میں نے بندے تجھے 3 پردوں میں رکھا، 3 اندھیروں میں رکھا، 3 تہ میں رکھا، نہ انسان بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ رو سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، مگر میرے رب نے ماں کے پیٹ کے ذریعے، ناف کے ذریعے مجھے اور تجھے کھانے کو دیا۔ دنیا میں آ کے میں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کیڑے کا وظیفہ سنواؤں، اس کے الفاظ سنواؤں، وہ میری تسبیح کیا کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کی تسبیح بیان نہیں کرتی۔ یہ لیکن یہ انسان ہے، اس کو اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کہ اللہ سننا چاہتا ہوں یہ کیڑا تیری تسبیح کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کے الفاظ سنوائے تو کیڑا کیا کہہ رہا ہے، 3 پتھروں کے اندر جہاں انسان کی اپروچ نہیں، اس کے اندر وہ کیڑا، رب اس کو روزی بھی دے رہا ہے اور وہ کیڑا اپنے رب کو یاد بھی کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، پاکی اس رب کے لیے، من یرانی، جو ان 3 پتھروں کے اندر چھپا ہوا کیڑا بھی رب دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی، اور اس رب کی تعریف جو اس پتھر کے اندر بھی میری بات سن رہا ہے۔ یعرف مکانی، اور اس رب کی تعریف ہے، اس کی تسبیحات ہے جو اس پتھر کے اندر بھی میرے رہنے کو جانتا ہے۔ وہ اس کے اندر بھی رب کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، یہ کیڑا کہہ رہا ہے میرا رب نہ کبھی مجھے بھولا ہے، نہ کبھی میرا رب مجھے رزق دینے سے دور رہا ہے۔ اے بندے، کیڑے کو رب 3 پتھروں کے اندر رزق دے رہا ہے۔ آپ دیہاتی لوگ ہیں، دیہات میں ہم دیکھتے ہیں کسان جب زمین کے اندر ہل یا کہیں کے ساتھ زمین کھودتا ہے نیچے سے، کتنے نیچے مٹی کے اندر سے کیڑے مکوڑے ملتے ہیں، رب ان کو کہاں سے رزق دیتا ہے۔ آج میں اور آپ تھوڑی تھوڑی عبادت کر کے رب پہ احسان جتلا رہے ہیں کہ بھائی تراویاں بھی پڑھیاں، روزہ بھی رکھیا، قیام بھی کیا، سیام کا بھی اہتمام کیا، بس بہت کر لیا۔ وہ ایک کیڑا ہے جو پتھر کے اندر رب کو نہیں بھولا، وہ ایک مینڈک ہے جو چھپڑ کے پانی میں بھی رب کو نہیں بھولا، وہ ساری ساری رات رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن یہ بندہ ہے کہ تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد رمضان ادھر گیا ادھر رب کے گھر غیر آباد کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رب کو یاد کرے اور رب اپنے بندے کا خیال نہ رکھے؟ ایک سیاہ فام لونڈی تھی اور یہ مسجد کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ بڑے دکھ بانٹا کرتی تھی، اور یہ اکثر کہا کرتی تھی یوم الوشا، کیا دن تھا وہ جس دن رب نے مجھے آزادی دلوا دی، وہ کیا دن تھا جب رب نے مجھے اسلام کی نعمت کا شعور دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کی بندی تو اکثر یوم الوشا کا ذکر کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ تم اس کا جب تذکرہ کرتی ہو تو سوچ میں گم ہو جاتی ہو، مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم ماضی میں گم ہو جاتی ہو، کہیں گہری سوچ میں چلی جاتی ہو۔
اے اللہ کی بندی اس دن کی حقیقت تو بتا، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ بڑا گہرا سبق ہے میرے لیے، یہ بڑی گہری غم بھری داستان ہے میری۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی بندی پھر مجھے بھی بتا۔ کہنے لگی میں غلام تھی، لونڈی تھی، کنیز تھی، جس گھر کے اندر میں خادمہ تھی، چھوٹی سی بچی میرے پاس تھی، اس کے گلے کے اندر ایک ہار تھا، سرخ رنگ کے اس کو پھول لگے ہوئے تھے، وہ گلے کے اندر تھا، میں نے گلے سے اتار کے نیچے رکھا تو اچانک ایک چیل آئی اور اسے گوشت سمجھ کے دبوچ کے لے گئی۔ اب مجھے گھر والے کہتے ہیں تم چور ہو، بے ایمان ہو، خیانت کرنے والی ہو، تم نے اس ہار کو چرایا ہے، وہ ہار عزت سے دے دو۔ کہا انہوں نے مجھے بڑے الزام لگائے، بڑی سختی کی، بڑی میری رسوائی کی، مجھے بڑا شرمندہ کیا، مجھے بڑا مارا پیٹا ڈانٹا رسوا کیا، جو ہو سکتا تھا وہ کیا، مگر میں بار بار یہی کہتی تھی میں نے نہ اسے چرایا ہے نہ اسے چھپایا ہے، چیل اسے لے گئی ہے۔ مگر وہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ چیل لے کیسے گئی؟ واہ کیا بات ہے، تم نے اس کو رکھا اور چیل اٹھا کے لے گئی، تمہیں تو بات ہی نہیں بنانی آئی۔ کہا مجھے جب دھمکی زیادہ دی گئی نا، مجھے گھر والوں نے کہا عزت سے اقرار کر لو، جہاں چھپایا ہے وہ ہار لا کے دے دو، وگرنہ ہم تمہارے کپڑے اتار کے تمہارے جسم کو برہنہ کر کے تمہارے جسم کی تلاشی لیں گے۔ وہ کنیز، وہ لونڈی کہتی ہے جب میری عزت کی باری آئی نا، اب تک میں مار بھی کھا رہی تھی، میں چوری کا الزام بھی برداشت کر رہی تھی، میں ہر آنے والے کی سختی کو بھی برداشت کر رہی تھی، جو میرے پہ سخت سے سخت جملے کسے جا رہے تھے میں انہیں برداشت بھی کر رہی تھی، فیس بھی کر رہی تھی، مگر جب باری آئی نا میری عزت کی اور یہ کہا کہ وہ دے دو وگرنہ ہم تمہارے جسم کے کپڑے اتار کے برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے، کہنے لگی میں ڈر گئی کہ جو مجھے مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں، یہ میرے کپڑے بھی اتار سکتے ہیں، اگر انہوں نے میرے کپڑے اتار دیے تو میری عزت کیا رہے گی۔ کہا میں جب بے بس ہو گئی نا تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ ایک اوپر والے آسمان والے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا وہ اللہ کون ہے، لیکن میں دیکھتی تھی وہ جب بے بس ہو جاتے، مجبور ہو جاتے، لاچار ہو جاتے، اور جس چیز میں ان کی بے بسی کی انتہا ہوتی وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے اللہ کو مخاطب کر کے التماس التجا کرتے۔ کہا میرے بھی ذہن میں اچانک آیا اور میں آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے مخاطب کر کے کہا اللہ میری عزت رکھ لے آج، اللہ میری عزت رکھ لے آج اگر انہوں نے مجھے رسوا کر دیا، برہنہ کر دیا، میں جینے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ لونڈی کہنے لگی ابھی میں اللہ سے باتیں کر رہی تھی کہ چیل آئی، اس نے منہ کھولا اور ہار نیچے گرا دیا۔ وہ بندی جسے اللہ کی پہچان ہی نہیں، اتنا شعور ہی نہیں، مگر دل سے رب کو پکارا تو رب نے اس کی بھی سنی۔ میں اور آپ کہتے ہیں یار بس یار ہون تے عبادت کرنوں بھی دل نہیں کرتا، ہون تے نماز پڑھنوں بھی دل نہیں کرتا، ہون تے دعا کرنوں بھی دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ بہت مانگا ہے، دیا ہی نہیں۔ ہاں مانگا بہت ہے مگر کبھی بھی دل سے نہیں مانگا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے بسی کی وہ کیفیت کہ جب اس بے بسی کے اندر آپ اور رب کے درمیان تیسرا کوئی نہیں، اس وقت جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے وہ قرب ہوتا ہے، وہ قرب ہم نے کبھی اپنے اندر پیدا ہونے ہی نہیں دیا۔ ہم نے اس تسلسل سے، اس پختگی سے کبھی رب سے مانگا ہی نہیں۔ ہمارے ہاتھ ادھر اٹھے ہیں، دیکھ ہم دائیں بائیں رہے ہیں، ہاتھ ادھر اٹھے ہیں، خیالات کہیں اور گم ہیں۔
ہاتھ ادھر اٹھے ہیں، سوچ میں کہیں اور ہیں۔ اللہ کہتے جب تجھے لینے کی ڈیمانڈ ہی نہیں، تو وہ جذبہ اور جذبات رکھتا ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں، تو غافل دل کی دعا تو میں قبول ہی نہیں کرتا۔ اور پھر وہ اللہ کی بندی کہتی ہے جب وہ ہار ملانا، میری سچائی کو دیکھا انہوں نے، تو اس سچائی کو دیکھ کے وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے جذبات میں آ کے مجھے کہہ دیا جا اللہ کی بندی، تیرے سچ بولنے کی وجہ سے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے سچائی۔ کہاں غلامی؟ سچ کے دو بول بولے، رسوائی کو برداشت کیا، ہمت کی، رب سے تعلق بنایا اور کہنے لگی مجھے رب نے آزاد کر دیا، اب نہ میرا کوئی گھر، نہ میری کوئی پہچان، نہ میری کوئی معرفت، نہ میرا دیس، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی خاندان۔ میں وہاں سے چلی مدینے میں آ گئی، اور یہ وہ خاتون تھی جو مسجد نبوی کی پھر صفائی کیا کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور محبوب کائنات اکثر ان کا حال احوال پوچھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کی بہترین سہیلی تھی، دکھ سکھ بانٹا کرتی تھی۔ اور پتہ ہے جب یہ فوت ہوئی، صحابہ کرام کہتے ہیں ایک سیاہ فام کالے رنگ کی ایک کنیز تھی، ہم نے کہا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، رات کے ٹائم فوت ہوئی، ہم نے راتوں رات دفنا دیا۔ کہا کچھ دن گزرے تو آقا نے دیکھا وہ ایک اللہ کی بندی جو مسجد کی صفائی کرنے والی، جھاڑو پھیرنے والی، وہ نظر نہیں آئی۔ پوچھا وہ اللہ کی بندی وہ نہیں نظر آئی؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی۔ پھر کہا ہم نے دفنا بھی دیا۔ آقا نے فرمایا تو پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے رسول وہ رات کو فوت ہوئی، ہم نے رات کو دفنا دیا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو تنگ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں لوگو، وہ عام خاتون نہیں تھی، دلنی علی قبری، میرے ساتھ چلو، قبرستان چلو، بتاؤ کون سی قبر ہے اس اللہ کی بندی کی۔ صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ، آپ جا رہے ہیں، اس قبر پہ گئے، اس کے لیے دعا کی، بڑی دعا کی، اور پھر آقا کائنات نے فرمایا میری آج کی اس دعا کی وجہ سے اس قبرستان میں جتنی قبریں تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ان کی قبروں کو منور اور روشن کر دیا ہے۔ بات ہے صرف اللہ کو منانے کی۔ یہ جو گنتی میں آ کے انسان گننا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم میری نعمتیں گن سکتے ہو؟ تمہیں دکھ دوں تو تم دکھ برداشت کر سکتے ہو؟ مگر میرا بندہ نہ مجھ سے کبھی شکایت کرتا ہے، نہ شکوہ کرتا ہے، نہ مجھ سے کبھی دور ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، ان دو کی آپ لازماً ان دو کی سیرت پڑھا کریں۔ کہاں حضرت یوسف علیہ السلام شہزادے ہیں، بھائیوں نے اٹھایا کنویں میں پھینکا، رب سے شکوہ نہیں کیا، رب سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، رب سے دوری نہیں اختیار کی، یہ نہیں کیا واہ ربا تم من نل کی کیتا۔ رب نے اس کنویں سے اٹھایا اور کہاں لے گئے؟ مصر کے شاہی محل میں۔ یہ نہیں کہا اللہ میری بھی کوئی زندگی ہے، باپ میرے سے دور، ماں میرے سے دور، بھائیوں نے بے وفائی کی، میری بے بسی یہ ہے، حالات یہ ہیں، اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی۔ شاہی محل میں چلے گئے، رب تعالیٰ نے شاہی محل سے اٹھا کے کس میں پھینکا؟ جیل میں۔ رب تعالیٰ نے پھر ایک آزمائش سے گزارا۔
پہلی آزمائش کم تھی، گھر سے اٹھا کے کنویں میں پھینکا، کنویں سے اٹھوایا، شاہی محل میں لے گئے. لیکن شاہی محل میں ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و آبرو کے اوپر کوئی داغ نہیں آیا، کوئی دھبا نہیں آیا، کوئی الزام نہیں آیا. مگر اسی شاہی محل کے اوپر آپ پہ اتنا بڑا دھبا لگا کہ اس کی وجہ سے آپ کو اٹھا کے کہاں ڈال دیا گیا؟ جیل کے اندر. جیل کے اندر جرم کتنا، پاک دامنی، کمال کتنا، رب کو بھولے نہیں، اللہ سے تعلق بھی مضبوط رکھا. رب نے انسان کو، مومن کو پرکھتا ہے یہ مطلبی ہے یا وفادار ہے. وفادار اگر ایک کتا بھی ہو، انسان اس کو روٹی ڈالتا ہے، وہ کتا بھی اس دروازے کو نہیں چھوڑتا. آپ دروازہ بند بھی کر دیں، گھر کی چوکھٹ میں بیٹھا رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں رہتا. اس کو سوکھی روٹی ڈالو، آدھی ڈالو، پوری روٹی ڈالو، گوشت ڈالو، ہڈی ڈالو، وفادار کتا آپ کے گھر کا در نہیں چھوڑتا. وہ تو کتا ہے، میں اور آپ انسان ہیں، تھوڑا سا شکوہ آتا ہے ہم رب سے دور ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو رب نے تخت کہاں سے اٹھایا؟ شاہی محل سے جیل میں ڈال دیا. اور کتنی بڑی رسوائی، ایک اتنا بڑا الزام. مگر اس جیل کے اندر بھی حضرت یوسف نے نہ رب سے شکوہ کیا، نہ رب سے دور ہوئے. رب نے اس جیل سے ایک خواب کا سبب اور ذریعہ بنایا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی خواب کی تعبیر بتائے اور رب اٹھا کے اس کو بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دے؟ کوئی فن ہوتا ہے، لوگ بادشاہی کے لیے لڑتے ہیں، بڑی بڑی محنت کرتے ہیں. بھائی کو بھائی نے قتل کرتے دیکھا ہے، باپ نے بیٹے کو مارا ہے اقتدار کی خاطر. مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب کی تعبیر بتائی. میرے رب نے بندے کو پرکھا کہ یہ میرا بندہ، اس نے میرا در نہیں چھوڑا، میرے سے شکایت نہیں کی، مجھ سے دور نہیں ہوا. رب نے پھر جیل سے اٹھایا اور کہاں بٹھا دیا؟ تخت پر. تخت پر. اور پھر اللہ نے کتنا بڑا سبق رکھا کہ جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں، اگر رب کا ساتھ آپ کے ساتھ ہو، آپ کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. اوے مت کہا کرو رزق پہ بندشیں ہیں، کاروبار پہ بندشیں ہیں، بیٹیوں کے شادیوں پہ بندشیں ہیں، بیٹیاں بڑیاں پڑھیاں لکھیاں رشتے نہیں آندے، منڈا بڑا پڑھا لکھیا کاروبار نہیں ملتا، کاروبار نہیں چل رہا، رزق پہ کسی نے کڑی بندش کی ہوئی ہے. نہیں بھائی، کیا وہ رب اتنا کمزور ہے کہ بندے کی بندش اس نے کر دی؟ جو رزق رازق وہ ہے، دینے والا وہ، بیٹی اس نے دی، بیٹا اس نے دیا، نصیب اس نے بنائے. کسی غیر کو اتنا اختیار دے دیا کہ اس کو گرا دے دی اس نے. اور وہی بھائی جو حسد کرتے تھے، جو کنویں میں پھینک کے گئے، رب نے فقیر سائل بنا کے، رسوا کر کے، بھکاری بنا کے حضرت یوسف کے قدموں میں لائے. اور دوسرے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں. رب نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا. پھر میرے رب نے واپس لیا. میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے. رب کو نہیں بھولے، رب کو نہیں بھولے، نہ رب سے دور ہوئے. غربت آئی، بیماری آئی، فقر آیا، اولاد ساری فنا ہو گئی، بیوی بچے سارے ختم ہو گئے، ایک گڑیا کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مگر جب رب نے 18 سال اس بندے کی اپنے ساتھ تعلق داری کو دیکھا نا کہ اس نے میرے سے تعلق نہیں توڑا، کہا اے ایوب بس اب اپنا پاؤں زمین پہ مارو نا. زمین پہ پاؤں مارا، وہی پاؤں پہلے بھی تھا، وہ ایڑی پہلے بھی تھی، وہ قدم پہلے بھی تھا. کہا اے ایوب زمین پہ مارو نا ذرا اس کو. جب زمین پہ مارا تو ایک چشمہ جاری ہوا. کہا ایوب اس کا پانی پیو، تمہاری باطنی بیماریاں دور کر دوں گا. پیو نا اس کو، تیری ساری ظاہری بیماریوں کو دور کر دوں گا. احباب گرامی، یہی لب لباب ہے، یہی مختصر بیان ہے. اللہ سے دور نہیں ہونا. مت سمجھیے گا 1 مہینے کی عبادت کر لی تو بڑی ہو گئی. مت سمجھیے گا 1 مہینے میں قرآن کھول لیا، بہت کر لیا، بڑے بیان سن لیے، بس اب کافی ہے.
نہیں، اللہ سے تعلق نہیں توڑنا، اللہ سے اپنے معاملے کا زندگی میں کبھی شکوہ نہ کریں۔ ہاں، مانگنے سے باز نہیں آنا۔ کہ اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، تو نے مجھے حق دیا ہے، میں تیرے سوا کسی سے مانگ نہیں سکتا، تو اپنے علاوہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتا، اور میری غیرت بھی برداشت نہیں کرتی کہ میں تیرے سوا کہیں اور جاؤں۔ اللہ میں پریشان ضرور ہوں مگر تیرے سے مایوس نہیں ہوں، بیمار ہوں تو شفا کا طلبگار ہوں مگر صرف تجھ سے، بے اولاد ہوں، اولاد کا خواہش مند ہوں مگر صرف تجھ سے، کاروبار میں بندشوں میں پریشان ہوں مگر یہ گرا دنیا کا نہ کوئی آدمی لگا سکتا ہے نہ کوئی کھول سکتا ہے، یہ تو نے کھولنی ہے۔ اگر بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا، رب کی تسبیح کرنے والا، رب کو یاد کرنے والا، تو وہ انسان کو پھر رب کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی چھوڑتا نہیں، لیکن رب اپنے بندوں کو پرکھتا ضرور ہے۔ اللہ والا سے جڑا رہتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتی کہ حلالی اولاد مزدور باپ کی ہو تو باپ کو چھوڑ کے چلی جائے، نہیں، بلکہ اسی گھر میں گزارا کرتی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے تجھے جن حالات میں مسائل مصائب سے گزار رہا ہے اس سے دور نہ ہوں، پریشانی میں ٹوٹے ٹوٹے نہ پھریں، پریشانی میں الجھے نہ پھریں، رب سے چلتے پھرتے شکوہ نہ کریں، ناراضگی نہ کریں، رب کو بدتمیز انداز کے اندر باتیں نہ کرو۔ واہ رب تجھے غریبی کے لیے میں ملا، بے اولادی کے لیے میں ملا، پریشانی کے لیے میں ملا، پتہ نہیں رب سندا کنہ دیا، میں تے اج تک بہت بولا ہوں، میری تو رب نے کوئی نہیں سنی، میں نے تو ہر انداز سے مانگا ہے، رب نے مجھے کبھی نہیں دیا۔ نہ، رب سے شکوہ نہیں کرنا، رب سے شکایت نہیں کرنی۔ اور اللہ نے کہا اگر تو نے شکایت کر لی، شکوہ کر لیا، میرے سے دور ہو گیا، جا کہیں اور سے لے کے دکھا، تجھے میرے سوا دے کون سکتا ہے۔ جب ہم اس سے ناراض ہو کے چلے گئے تو دنیا عاقبت ہی خراب ہو جائے گی، تو پھر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنایا ہے عمل کی توفیق دے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آتا ہے اور ایک یا دو آیت سیکھنے کی نیت سے بھی آتا ہے، ایک یا دو باتیں مسجد میں بیٹھ کے سیکھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 سرخ اونٹنیوں جتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے ایک آیت پڑھ لیں، ایک حدیث سن لیں، مختصر سی بات سن لیں، آپ کامیاب ہیں۔ تاک راتوں میں سے آج 25 کی رات ہے، لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو ٹائم پاس کرنے میں، چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے، کھیلنے کے اندر، چگلی کے اندر، برائیوں کے اندر، الجھنے کے اندر، شکوے شکایت کے اندر نہیں، بلکہ اللہ سے التماس کریں، التجا کریں۔ مٹی کی ڈھیر بننے سے پہلے آج سانس میری اور آپ کی چل رہی ہے، اللہ کو منا لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اللہ کو کوئی الفاظ نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کی قلبی کیفیت چاہیے کہ یہ دل سے میرے سے مانگ کیسے رہا ہے۔ وہ مانگنے والی کیفیت اپنے اندر اگر آپ نے پیدا کر لی تو محبوب کائنات فرماتے ہیں ایک بندہ اسے رب کے آگے رونا ہی نہیں آتا۔ رونے والا بڑی مشکل سے منہ بناتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، بڑی کوشش کی تو اس کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا ایک آنسو ٹپکتا ہے بس، مگر میرا رب اس ایک آنسو کی بھی اتنی قدر کرتا ہے کہ رب اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے رونے والا منہ بنا کے، اللہ سے رونے والی ادا بنا کے، فقیر بن کے اپنے کشکول، یہ کشکول دیے ہیں اس نے، یہ اٹھا کے اللہ سے مانگا کریں، اپنے گھر والوں کو بتایا کریں۔ جو رب سے مانگتا ہے رب کو کبھی بھولتا نہیں، رب بھی ایسے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، یہ تھے سفیان الحق رنداوا صاحب جو آپ سے محو گفتگو تھے۔